دوسرا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم محترم حضرت صاحب، ذکر اذکار تسبیحات کو شمار کر کے تسبیح پر پڑھنے سے بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم گن کر پڑھو گے تو اللہ تمہیں گن کر ہی دے گا۔ تو کیا ذکر اذکار شمار کر کے نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی تسبیحات وغیرہ شمار نہیں کرنی چاہیے، یعنی ہمیں کھلا پڑھنا چاہیے؟ برائے مہربانی اس سوال کو ویلاگ میں شامل کریں تاکہ لاکھوں لوگوں کو نفع ہو۔ یہ دو سوالات ہیں، ہم پہلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ذکر اذکار کی اجازت لینا کیوں ضروری ہے؟ بہت سے لوگ دلیل مانگتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ اب سائل کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ اتنا علم نہیں ہوتا کہ ہم ان کو دلائل دیں اور مطمئن کر دیں، تو یوں دعوت و تبلیغ کا کام مؤثر طریقے سے ہو نہیں رہا۔ یعنی ہم لوگوں کو اوراد و وظائف سے روکتے ہیں، مگر جب وہ بحث مباحثہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس دلائل نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے پھر ہم ان کو مطمئن نہیں کر پاتے۔ ذکر اذکار تسبیحات کی اجازت لینا کیوں ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، جس کو کیا کہتے ہیں مقدی مکاؤ، کوئی ضروری نہیں۔ پریشان ہو گئے ہو؟ آپ پریشان ہو گئے ہو؟ بھائی میں نے آپ کو 100% شریعت کے عین مطابق جواب دیا ہے۔ کسی بھی عالم دین کے پاس چلے جاؤ اور اس سے جا کے پوچھو کہ ذکر اذکار تسبیحات کی اجازت لینا ضروری ہے، وہ کہے گا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ تو میں نے بھی آپ کو ممبر رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر بیٹھ کر پوری ذمہ داری کے ساتھ کہا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ ذکر نماز کو سمجھتے ہو جو کہ ہے، اگر ذکر اللہ کی یاد کو سمجھتے ہو جو کہ ہے، اگر ذکر درود پاک کو سمجھتے ہو جو کہ ہے، اگر ذکر مناجات اور دعاؤں کو سمجھتے ہو جو کہ ہے، اگر ذکر استغفار کو سمجھتے ہو جو کہ ہے، اگر ذکر مسنون اذکار کو سمجھتے ہو تو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ پہلے تو آپ تفریق کریں اور سوال کریں جن کے پاس جا کے دعوت کا کام کر رہے ہو، جن کو سمجھا بجھا رہے ہو، پہلے ان کو خالی کرو کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ ذکر سمجھتے کس کو ہے۔ اگر تو وہ ذکر نماز کو کہہ رہے ہیں تو اللہ والو نماز کی اجازت مجھ سے لوگے، قرآن کی تلاوت کی اجازت مجھ سے لوگے، استغفار کرنا ہے اس کی اجازت مجھ سے لوگے، درود و سلام پڑھنا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے اس کی اجازت مجھ سے لوگے، دعائیں کرنی ہے مناجات کرنی ہے، یہ 6 اعمال میں نے گنے ہیں۔ ان 6 اعمال کی اجازت کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کا حکم ہے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ موجود ہے کہ اس حکم کے اوپر تعمیل کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے، اس کی شرائط کیا ہوں گی، درود پاک کیسے پڑھنا ہے اس کی شرائط کیا ہوں گی، کون سا پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ، ہر چیز موجود ہے، تمام تفصیلات موجود ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ساری امت کو قیامت تک کے لیے اجازت ہے۔ حالانکہ ہر بیان میں یہ بات انتہائی تکلیف کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہالت کے اس مقام پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہم بول کیا رہے ہیں، سوال کچھ ہوتا ہے جواب ہم کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ جو اوراد و وظائف کرنے والے ہیں وہ تو نماز کو ذکر ہی نہیں سمجھتے، انہوں نے تو کبھی قرآن کھولا ہی نہیں ہے، وہ تو قرآن کو اللہ کا ذکر ہی نہیں سمجھتے۔ جب میں نے تحقیق کروائی آج سے 2 سال پہلے کہ جو اوراد و وظائف کرنے والے لوگ ہیں ان پر جا کر تحقیق کرو، آپ کو 2 چیزیں ملیں گی، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں ہوں گے، درود و سلام اور استغفار پڑھنے والے نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ میرے کہنے پہ جب لوگوں نے تحقیق کی تو انہوں نے آ کر کیا بتایا کہ لوگوں نے ہمیں یہ کہا ہے کبھی 1 تسبیح کر لیتے ہیں کبھی 2 تسبیحاں کر لیتے ہیں، ہمارا کوئی باقاعدہ معمول نہیں ہے، اور قرآن کی تلاوت
इल्ला कलील, इल्ला कलील। जो औरादो वज़ाइफ पे लग जाता है, वो औरादो वज़ाइफ उसकी मंजिल बन जाती है, वो उसके नफ्स की ख्वाहिश है, अल्लाह का हुक्म नहीं है। वो नफ्स का गुलाम हो जाता है, उसको उन औरादो वज़ाइफ में लज्जत आती है, फिर शैतान भी उसके दिल में डालता है ये भी तो कुरान है, इसका भी तो सवाब है, मगर वो भूल जाता है ये तेरी मर्जी है, कुरान की तिलावत करना अर्श वाले की मर्जी है। वो भूल जाता है कि तेरी मेरी मर्जी अल्लाह की मर्जी के बराबर नहीं है। अगर तो औरादो वज़ाइफ या जिक्र आप नमाज को कह रहे हो, कोई जरूरत नहीं इजाजत की, कुरान की तिलावत को कह रहे हो, दुरूद सलाम को कह रहे हो, अल्लाह की याद को कह रहे हो, इस्तगफार को कह रहे हो, दुआओं को कह रहे हो, 6 अमाल हैं, इनकी किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह का हुक्म है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके यानी आपकी सुन्नतें मौजूद हैं, तमाम प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, तफसीलात मौजूद हैं। अल्लाह का हुक्म सुनो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका देखो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज कैसे पढ़ी, आप कुरान कैसे पढ़ते थे, आपने दुरूद सलाम पढ़ना आपने गुलामों को कैसे सिखाया, आप दिन में इस्तगफार कितना करते थे, आप अल्लाह का जिक्र कौन सा करते थे और कितना करते थे, सब कुछ आपको उलमा से या अहादीस मुबारका की किताबों से मिल जाएगा। अगर आप औरादो वज़ाइफ को 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा पढ़ना समझते हो या उनको मानते हो तो फिर इजाजत पीरों से लेनी पड़ेगी। ये है मसला। मैंने क्या कहा, सवाल कुछ और जवाब कहते हैं कि शरीयत के आईने में दिया जाए, शरीयत की रूह से दिया जाए। मुझे पहले ये बताओ कि 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा पढ़ना कौन सी शरीयत है, कौन सी शरीयत है? मुझे दिखाओ कुरान की किस आयत में अल्लाह का हुक्म आया है और किस हदीस में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका मौजूद है। मुझे बताओ हा मीम ला युनसरून पढ़ना कहां आया है हुक्म इसका कुरान में और मेरे नबी का तरीका कहां आया है हदीस मुबारका में। मुझे बताओ कि जो आप सूरत कुरैश पढ़ते हो 1.25 लाख, इसका हुक्म कहां आया है। मुझे बताओ ये जो 129 मरतबा सूरह कौसर सुबह शाम गुत्थी पे पढ़कर हराम के पैसों के ऊपर फूंक मारते हो, इसका हुक्म कहां आया है और तरीका किस हदीस पाक में आया है। हल्ला वालों 20 बयानात में ये बात समझा चुका हूं, इन औरादो वज़ाइफ का शरीयत के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये शरीयत नहीं है मगर ये शरीयत के खिलाफ भी नहीं है। जिस तरह तिब का इल्म है, आईटी का इल्म है और आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इल्म है या ई कॉमर्स है या दीगर अलूम है, वो शरीयत नहीं है मगर वो शरीयत के खिलाफ भी नहीं है। इसी तरह औरादो वज़ाइफ शरीयत नहीं है, ये शरीयत का हिस्सा नहीं है मगर ये शरीयत के खिलाफ भी नहीं है। अब आपने अपने बदन का इलाज करवाना है, तवज्जो रखिएगा बात को मुकम्मल कर रहा हूं। अब आपने अपने बदन का इलाज करवाना है, तरीका डॉक्टर से पूछोगे या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछोगे या अल्लाह से पूछोगे। अल्लाह वालों थोड़ी पिया करो, अपनी अकल को इस्तेमाल किया करो। जब सवाल करते हो तो उस वक्त अपने अंदर भी झांका करो, अपने दिमाग को भी इस्तेमाल किया करो कि मैं पूछने क्या लगा हूं और मैं जवाब की तवक्को क्या रख रहा हूं। अब मैंने हर्निया का ऑपरेशन करवाना है तो मैं ये मसला अपने कंसल्टेंट्स के साथ जो है वो डिस्कस करूंगा, अपने सर्जन के साथ इसको डिस्कस करूंगा या मैं कुरान और हदीस का हवाला मांगूंगा। किसी ने अपने कैंसर का इलाज करवाना है तो वो अपने डॉक्टर से मशवरा करेगा या तरीकाकार पूछेगा, शराइत पूछेगा या अल्लाह उसके रसूल से पूछेगा या कुरान और हदीस खंगालेगा। क्यों आप लोगों की अकल काम नहीं करती? ये रूहानी इलाज है तो रूहानी इलाज का तरीकाकार आपका रूहानी मुआलिज बताएगा, वो शराइत भी बताएगा। बदबख्ती तो ये है, हमारे साथ जो धोखा हुआ है वो तो ये है कि हमारे पेशवाओं को ही ये बात मालूम नहीं है कि औरादो वज़ाइफ एक अलग मामला है और अल्लाह का जिक्र अलग मामला है। अब ये जो लफ्ज जिक्र है ये कसीरुल मानी है, जिस तरह मैंने कहा कि ये नमाज के लिए भी इस्तेमाल हुआ है,
یہ نماز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اللہ کی یاد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، استغفار کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وعظ و نصیحت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ کثیر المعانی لفظ ہے۔ اسی طرح یہ جو لفظ ذکر ہے یہ اوراد و وظائف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مگر جو ذکر آپ سمجھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن کی تلاوت اور نماز ایک ہی بات ہے، اس کو بھی ذکر کہا گیا اور اس کو بھی ذکر کہا گیا، کیا اس کو عقل مند مانو گے یا اس بندے کو آپ نارمل مانو گے جو کہ جی نماز اور قرآن کی تلاوت ایک ہی بات ہے، جس نے قرآن کی تلاوت کر لی نماز ادا ہو گئی؟ کبھی آج تک ایسی بات سنی؟ یا کوئی یہ کہے کہ اللہ کی یاد کو بھی ذکر کہا گیا ہے اور نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے، تو جس نے اللہ کو یاد کر لیا اس کی نماز ادا ہو گئی؟ بھائی وہ الگ حکم ہے، یہ ایک الگ حکم ہے، وہ ایک الگ عمل ہے، یہ ایک الگ عمل ہے، درود پاک ایک الگ عمل ہے، استغفار ایک الگ عمل ہے، مناجات کرنا ایک الگ عمل ہے۔ یہ 6 اعمال ہیں، ان 6 اعمال کو ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے، ذکر ہی کہا گیا ہے۔ اسی طرح اوراد و وظائف کو بھی ذکر ہی کہا گیا ہے، اور اسی طرح وعظ و نصیحت کو بھی ذکر ہی کہا گیا ہے، مگر یہ تمام اعمال الگ 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 ہیں۔ جو شریعت کے اعمال ہیں، توجہ رکھیے گا، جو شریعت کے اعمال ہیں، نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کی یاد ہے، درود و سلام ہے، استغفار ہے، دعائیں ہیں، یہ جو 6 اعمال ہیں جن کو ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ اوراد و وظائف کی دنیا میں آؤ گے وہ شریعت نہیں ہے، وہ تیرے میرے بنائے ہوئے اعمال ہیں یا بزرگان کے اعمال ہیں، جن کے اعمال ہیں وہی اجازت دیں گے، وہی طریقہ بتائیں گے، وہی طریقہ بتائیں گے۔ اب یہاں پہ آ کے دوبارہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صاحب آج کے دور میں یوٹیوب پر سب کچھ موجود ہے، کتابوں میں سب کچھ موجود ہے، تو پھر ہمیں اجازت لینے کا نفع کیا ہوگا؟ اگر ہم اجازت نہ لیں، ہم کوئی یوٹیوب پہ عمل دیکھیں، ٹک ٹاک پہ کوئی عمل دیکھیں، رسالے کتاب میں کوئی عمل دیکھیں اور وہ عمل ہو ہماری ضرورت کا، تو ہم کر لیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں یہ کہنے لگا ہوں کہ حرج ہے؟ نہیں بھائی، آپ صحیح سوچ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر حرج ہے۔ شروع میں بھی میں نے یہی بات کہی ہے نا کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے مگر ضرورت ہے۔ جو شریعت کے اعمال ہیں جن کو ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے ان کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اعمال جو شریعت نہیں ہے مگر شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے، جن کو اوراد و وظائف کہا جاتا ہے، جنہوں نے وہ بنائے ہیں، جنہوں نے وہ لکھے ہیں، ان سے اجازت لینا بھی ضروری ہے، شرائط پوچھنا بھی ضروری ہے، طریقہ کار پوچھنا بھی ضروری ہے، اپنا ہادی اور مرشد پکڑنا بھی ضروری ہے، ورنہ ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے، ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے۔ اب آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہا تھا کہ مجھے کوئی عمل مل گیا کہیں سے بھی اور وہ میری کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ حضرت صاحب اگر وہ میں نے پڑھ لیا آپ سے اجازت لیے بغیر، فلاں سے اجازت لیے بغیر، تو کیا ہوگا؟ سنو، ایک بچہ ہو جاتا ہے 18 سال کا یا 18 سال سے اوپر کا، بات سمجھ آ رہی؟ آسان سی مثال دوں گا، انشاءاللہ آپ کے دل میں سارا مضمون اللہ اتار دے گا۔ ایک بچہ ہے، ایک نوجوان ہے، وہ کتنے سال کا ہو جاتا ہے؟ 18 سال کا، بالغ ہو گیا، آئی ڈی کارڈ بن گیا۔ دنیا کا کوئی قانون، بالخصوص پاکستان کا اگر قانون لیا جائے، ریاست کا قانون اس کو شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ شریعت روکتی ہے؟ نہیں روکتی۔ نکاح کیا ہے؟ جائز کام ہے۔ نکاح کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے۔ نکاح کیا ہے؟ میرے محبوب کی سنت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بچے کی عمر ہو گئی، نوجوان کی عمر ہو گئی 18 سال، نیکی کا کام کرنا چاہ رہا ہے، گناہ سے بچنا چاہ رہا ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کا حکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، ریاست کا قانون اسے روک، مزہ نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا، اتنا لوہا گرم کیا پھر بھی آپ گرم نہیں ہو رہے۔ ریاست کا قانون اس نوجوان کو روک نہیں سکتا،
اور اللہ اجازت دیتا ہے، یعنی شریعت ہماری اجازت دیتی ہے۔ شافی کا سوال یہ ہے کہ وہ بیٹا تیرا ہے، وہ بیٹا تیرا ہے، 18 سال کا آج ہو گیا ہے، ایک خاتون کے ساتھ، ایک لڑکی کے ساتھ اس کی اٹی سٹی ہو گئی ہے، وہ لڑکی کو بھگاتا ہے گھر سے، کچہری میں لے جا کے، کورٹ میں لے جا کے، کورٹ میرج کر کے تیری بہو بنا کر گھر لے آتا ہے۔ یہاں ہاتھ رکھ ذرا، کیسا لگا؟ بول بول، کیسا لگا؟ بھائی میں نے بنیاد بنائی ہے، پھر میں نے موقع پیش کیا ہے، ریاست کا قانون روکتا نہیں ہے، اس نوجوان کی عمر 18 سال ہو چکی ہے، شریعت منع نہیں کرتی، بلکہ شریعت نکاح کرنے کا حکم دیتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی موجود ہے، اور اس کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق بھی ہے۔ پھر اس نے تیرا بوجھ بھی ختم کیا، تیرا روکڑا بھی نہیں لگنے دیا، تیرا جوتا بھی نہیں گھسا، تجھے رشتے بھی ڈھونڈنے نہیں پڑے، راتوں کو اٹھ کے تجھے وظائف بھی نہیں کرنے پڑے، وہ راتوں رات اٹی سٹی کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے تیری بہو لے کر آج تیرے گھر کے دروازے پہ، تیری دہلیز پر آیا ہے، اس نے بیل دی ہے، تو نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں ہوں اسلم اور یہ ہے سلمہ آپ کی بہو، اب رکھ یہاں پہ ہاتھ، بول کیسا لگا؟ بولو کیسا لگا؟ اب آگ لگی ہے، آگ لگی ہے، اب میں دعا کروں کہ تیرے ساتھ ایسا ہو، تیری اولاد تیرے ساتھ ایسا کرے۔ اللہ والو یہ ثواب کا کام کیا ہے، لیکن آپ کا سینہ پھٹ جائے گا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا کہ یہ میری اولاد نے کیا کیا ہے، حالانکہ اس نے خلاف شرع کام نہیں کیا۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی وظیفہ لے کے پڑھ لیا، یہ خلاف شرع کام نہیں ہے، مگر یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ عملیات کا جو علم ہے اس علم کے خلاف ہے، عملیات کے میدان میں یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ شریعت کے اپنے مسائل ہیں، اپنے نکات ہیں، اسی طرح عملیات کا جو علم ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، اپنے نکات ہیں۔ عملیات کی روح سے یا اعمال کی جو دنیا ہے اس کی روح سے اگر کوئی شخص کوئی بھی عمل بغیر اجازت کے کرتا ہے وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ عملیات کی دنیا میں یہ گناہ کبیرہ گنا جاتا ہے اور اس عمل کی کوئی حیثیت عملیات کی دنیا میں نہیں ہوتی۔ میں ایک دلیل دیتا ہوں اپنی، انشاءاللہ سینے اور ٹھنڈ پڑ جائے گی، کیونکہ شافی ساڑتا بھی ہے اور ٹھنڈا ٹھار بھی کرتا ہے، پریشان نہیں ہوں۔ میں آپ کو یہ کہوں کہ میں کسی سے نہیں پڑھا پھر بھی مجھے یہ سب کچھ آتا ہے، مجھے بتاؤ میری یہ تعریف ہے یا میری یہ تھو تھو ہے؟ میں یہ کہوں کہ میں نشتر میں نہیں پڑھا، میں نے صرف کتابیں پڑھی میں ڈاکٹر بن گیا، یا یہ جو میں عملیات اور روحانیت کی بات کرتا ہوں میں یہ کہوں کہ میں نے کتابوں سے نہیں پڑھا، میں نے بزرگوں کی صحبت نہیں اٹھائی، بس میرے اوپر نازل ہوا ہے، کیا میری اس بات کو مان لو گے؟ یا میری وقت، میری کوئی حیثیت ہوگی عملیات کی دنیا میں؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو جو تو عمل بغیر اجازت کے کر رہا ہے تیری حیثیت ہے؟ پکڑے گئے ہو نا؟ اب پکڑے گئے ہو۔ میں نے کیا کہا تھا کہ سینے ٹھنڈ پڑ جائے گی، لیکن سینہ جل گیا ہے۔ ڈالی میں نے ٹھنڈ تھی لیکن سینہ گیا ہے سڑ۔ بھائی اگر میں کوئی عمل کرتا ہوں کتاب رسالے سے کسی کی اجازت کے بغیر، یا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں میڈیکل کالج میں نہیں پڑھا مگر مجھے سب کچھ آتا ہے، اسی طرح اس فن کا میں دعویٰ کرتا ہوں میں کسی کا شاگرد نہیں ہوں، کسی کا مرید نہیں ہوں، مگر مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے بتاؤ کہ علم کی دنیا میں میری بات کی کوئی حیثیت ہوگی یا میری ذات کی کوئی حیثیت ہوگی؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو جب میری کوئی حیثیت نہیں ہے تو میرے لیے قانون کوئی اور ہے، تو تیرے لیے قانون کوئی اور ہے، تیری کوئی حیثیت ہوگی۔ تو اللہ مطلب وہ عمل جو اجازت کے بغیر کیا جاتا ہے عملیات کی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پیچھے چلو، کیا کرو؟ پیچھے چلو۔ آپ کے بیٹے نے یوں بازو پکڑا، ہاتھ پکڑا، رات کو 10 بجے 11 بجے یا شام کو آ کے بیل دی،
दरवाजा खोला, दोनों मियाँ बीवी खड़े, बेटा भी और आपकी बहू भी। आपने पूछा, ओए नाल की लई फिरना है? मामा ये आपकी बहू है, मुझे बताओ मामा को कैसी लगेगी? बाबा ने दरवाजा खोला तो बाबा को कहा कि बाबा ये आपकी बहू है, तो बाबा को कैसा लगा? मुझे ये बताओ, पहले तो मां बाप ये तरक्की या ये तब्दीली कबूल ही नहीं करेंगे, ऐसे ही है ना। वो गश खा के मर जाएंगे, गुल गुल के मर जाएंगे कि हमने इसको पाल पोस के जवान किया, हमारा इतना हक भी नहीं था, ये हमारे से मशवरा कर लेता, हमारे से पूछ लेता, हम इसकी खुशियों में शरीक होते, ये हमारी खुशियों में शरीक होता। और ये खुशी की घड़ी देखने के लिए हमने 18 साल इंतजार किया और अल्लाह से दुआएं कर कर के नाक रगड़ रगड़ के बेटा लिया, और आज इसने क्या गुल खिलाया है। हम तो बरादरी में, मोहल्ले में, माशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। यही बातें होंगी ना, तो जो गाली गलोच होगी वो चूरन अलहदा है, वो अलहदा हो। अब क्या होगा कि मां बाप इज्जत बचाने के लिए, घर बचाने के लिए पी जाएंगे। क्या करेंगे? पी जाएंगे। तवज्जो रखिएगा, अब ये जो कपल बना है ये नाजायज नहीं है, रियासती कानून के मुताबिक है, शरीयत के मुताबिक है, बुनियादी हकूक के मुताबिक है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये मां बाप, ये घराना, ये कुंबा, या उसके अजीजो अकारब, या उसके दोस्त अहबाब उसके इस अमल से खुश होंगे, या उनकी दुआएं शामिल हाल होंगी? नहीं, वो मर गए। हमारे माशरे में, मैं अपने माशरे की बात कर रहा हूं, मर गए, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए, मर गए। अब जब वो मर गए, सड़ गए, जल गए, इसी का नाम नेगेटिव एनर्जी है। इसी का नाम क्या है? नेगेटिव एनर्जी। अब ये कपल बसने वाला नहीं, ए हुण तोड़ चढ़न वाली नहीं है। ये खुमार है, महीने के बाद, 2 के बाद, 4 के बाद ये उतर जाना है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरी बात सुन लो तवज्जो के साथ, मैं दावे के साथ कहता हूं, जो बच्चे बच्चियां घर से भागकर यूं कोर्ट मैरिज करते हैं और मां बाप की दुआओं से महरूम हो जाते हैं, उनका दिल जलाते हैं, उनका सीना छलनी करते हैं, चाहे वो कहीं पे भी पहुंच जाएं, किसी भी मकाम पे पहुंच जाएं, उनकी जिंदगी में बरकत नहीं हो, उनकी जिंदगी में सुख नहीं रहते, सुख नहीं रहते। फिर दोबारा बात दोहरा रहा हूं, खिलाफ शरा नहीं है, रियासती कानून के खिलाफ नहीं है, बुनियादी हकूक के खिलाफ नहीं है, मगर उनको सुख मिलने वाले नहीं। पहले तो अक्सरियत को दुनिया ही नहीं मिलती, अल्लाह उनकी दुनिया उजाड़ देता है। क्यों? इतने लोगों की आहें होती हैं उनके पीछे, इतनी नेगेटिव एनर्जी ऐसे लोगों का पीछा करती है। मां बाप की बद्दुआएं होती हैं, समझ रहे बात? मां बाप की बद्दुआएं, अजीजो अकारब की बद्दुआएं, उनकी नजरें होती हैं, वो खा जाती हैं, फिर वो रहमतों से महरूम हो जाता है, मां बाप की दुआओं से महरूम हो जाता है, उल्टा बद्दुआएं लेने वाला बन जाता है। पहले तो उनकी दुनिया वैसे ही बर्बाद हो जाती है, और अगर किसी को दुनिया मिल भी जाती है तो वो मां बाप की शफकत से, मां बाप की मोहब्बत से, मां बाप के एतमाद से हमेशा के लिए महरूम हो जाता है। मां बाप उसको बेटा तो कहते हैं, मगर दिल उनका बेटा मानता नहीं है, बेटा मानता नहीं है। उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो लोग या ऐसे कपल अगर दुनियावी तरक्की कर भी जाते हैं तो उनकी जिंदगी में, उनके कामों में बरकत नहीं होती, बरकत नहीं होती। अल्लाह बोलो, इसी तरह अमलियात की दुनिया में आपने कोई अमल कर लिया, शरीयत के खिलाफ नहीं है, बुनियादी हकूक के खिलाफ, और किथे जावा और जागो। अगर आपने टिकटॉक से, किताब से, रसाले से, किसी भी जगह से कोई अमल लेकर, किसी का भी अमल लेकर कर लिया, बगैर इजाजत के कर लिया, शरीयत के खिलाफ नहीं है, रियासती कानून के खिलाफ नहीं है, बुनियादी हकूक के खिलाफ नहीं है, पर ये तोड़ चढ़ने वाला नहीं, कहना ये चाह। जिस तरह मैंने आपको एक दलील दी है कि बेटे ने, नौजवान ने शादी कर ली, खिलाफ शरा नहीं है, रियासती कानून के खिलाफ नहीं है, बुनियादी हकूक के खिलाफ नहीं है,
मगर सब कुछ उजड़ जाता है। ये हमारा तजर्बा, ये हमारा मुशाहदा बताता है। इसी तरह अमलियात की दुनिया में आपने कोई अमल कर लिया बगैर इजाजत के, खिलाफ शरअ नहीं है, रियासती कानून के खिलाफ नहीं है, बुनियादी हकूक के खिलाफ नहीं है, मगर ये अमल बेबरकत है, इस अमल के अंदर बरकत नहीं है, इस अमल का फैज़ कभी जारी नहीं होता। क्यों? इस अमल के पीछे तवज्जो नहीं है बुजुर्गान की, इस अमल के पीछे दुआएं शामिल हाल नहीं है, जो ड्राइविंग फोर्स है, जो हेलिंग एनर्जी है, वो शामिल हाल नहीं है। अब जो करना है तूने करना है, जो करना है तूने करना है। दोबारा इधर आओ। नौजवान ने शादी कर ली, मां बाप ने ऑन करने से इनकार कर दिया। ऑन करने से नहीं समझ रहे, नींद आ रही है, नहीं समझ रहे। नौजवान ने शादी कर ली, बहू को घर ले आया, अपनी बीवी को, लाडो को घर ले आया, मां बाप ने ऑन करने से इनकार कर दिया, अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया। और अगर उन्होंने बहू मान भी लिया तो जुबान ने मानना है, दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। तो ऑन तो ना हुआ, ऑन तो ना हुआ। वो तो हालात के थपेड़ों ने या हालात की मजबूरी ने उनको मजबूर कर दिया कि इज्जत बचाओ। वो तो मां बाप ने एक मकर किया है और आपने सीने के ऊपर सिल रखी है, वो ऑन नहीं किया जाता, ऑन नहीं किया। और अगर बिलफर्ज वो जुबान से कहते भी हैं कि हम बेटे की खुशी में खुश हैं, तो ये बात दिल से नहीं है, ये दिल से नहीं है। अब मां बाप ने ऑन नहीं किया, जब मां बाप ने ऑन नहीं किया ज़ाहिरी भी और बातनी भी, तो रद्द अमल आएगा। वो क्या कहेंगे? निकलता हो, जहां से आया वहीं चला जा, या इसके घर चला जा, ऐसे ही होगा। अब बिलफर्ज मां बाप ऑन नहीं करते, घर में दाखिल नहीं होने देते, अब उनको सारी जिंदगी अपने मसल पे गुजारना पड़ेगी। सोचो अल्लाह वालों, वो जो 18-18 साल के दो लोग हैं, यानी एक लड़की है एक लड़का है, जो मियां बीवी हैं, उनकी जिंदगी कैसी मुश्किल हो जाएगी, उनकी जिंदगी कैसी खटन होगी। बात समझ आ रही? अब इसके बरक्स एक नौजवान है या बेटी है, उसका रिश्ता मां बाप ढूंढते हैं, अपनी खुशी के साथ, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने हुक्म के मुताबिक करते हैं, सारा निज़ाम चलता है, खुशियां बांटते हैं, बहू लेकर आते हैं या दामाद लेकर आते हैं, हर गमी खुशी में मां बाप साथ होंगे। जब तक वो मर नहीं जाते उनकी दुआएं भी शामिल हाल होंगी और उनके माल में भी वो दोनों तसर्रुफ करते रहेंगे, यानी माल से नफा भी उठाते रहेंगे। फिर जो घर बार है वो भी उन्हीं का हो जाएगा, नफे ही नफे, पंजे के ओज कसेर कड़ाई छे। तो जिनको मां बाप ने ऑन करने से इनकार कर दिया, सोचो उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। अल्लाह वालों, इसी तरह आमाल की दुनिया में अगर आपके मुर्शिद ने, आपके हादी ने एक अमल को ऑन कर लिया, हर नफे नुकसान का जिम्मेदार वो होगा। अब अगर निकाह या शादी मां बाप ने की है, मां बाप जिम्मेदार हैं, कल मियां बीवी में, नौजवानों में ऊंच नीच हो जाती है, तो कोई भी बात होगी तो बेटा क्या कहेगा? साड़ी मां ने कीता है, ये कहती सी मैं अपनी भांजी लैके आनी, मैं अपनी भांजी लैके आनी। अब मां सारी टेंशन लेगी, सारे मसले को हल करेगी, जिस तरह का भी मसला, जो भी उसकी नौयत है, जो भी नफा नुकसान होगा, हालांकि शरन उसका शोहर जिम्मेदार है, ये बेटा जिम्मेदार है, ये नौजवान जिम्मेदार है, लेकिन क्योंकि मां बाप की रजामंदी शामिल हो गई, अब हर नफा नुकसान मां बाप को फेस करना पड़ेगा, मां बाप अपने सार लेंगे। जिन्होंने मनमानी कर ली, कल वही लड़की जिसको वो बहू बनाकर ले आया है गेट पर और मां बाप ने ऑन करने से इनकार कर दिया है, अब कल वही उसकी बीवी उसको नचाती है या 2 कतरे लाल दवाई के पिलाती है, मुझे बताओ मां बाप क्या हेल्प करेंगे? मां बाप तो कहेंगे ना, जा उधर ही, कल हमारी मानी थी, कल हमारी सुनी थी, तेरी मर्जी, तूने मर्जी से की थी, तू जान तो तेरी बुढ़ी जाने, ऐसे ही होगा। इसी तरह अमलियात की दुनिया में अल्लाह वालों, अगर अमल करते करते आप फंस जाओगे,
پھر جب عامل کے پاس، استاد کے پاس، مرشد کے پاس، ہادی کے پاس جاؤ گے تو کوئی ذمہ داری لینے والا نہیں ہوگا، کوئی ذمہ داری نہیں لے گا۔ اگر آپ اجازت لے کر عمل کرو گے تو تمام ذمہ داری جس نے اجازت دی ہے، جو صاحب اجازت ہے، وہ تمام ذمہ داری اس کے اوپر ہوگی۔ اب آپ کو ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ اجازت لینا کتنا ضروری ہے اور اجازت کی کیا برکات ہوتی ہیں۔ بس اپنے اوپر رکھ کے یہ سوچ لو، یا اپنے گھر کو سامنے تصور کر کے یہ سوچ لو، اگر آپ کے بچے خدا نخواستہ کل من مانی کریں تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا، یا آپ کے تاثرات یا آپ کے جذبات کیا ہوں گے۔ پھر اسی کو عملیات کی دنیا میں لے آؤ کہ جب اعمال آپ اجازت کے بغیر کرو گے تو پھر آپ نے اپنی طاقت پر کرنے ہیں، ہر نفع نقصان کے آپ اسی طرح ذمہ دار ہوں گے جس طرح لو میرج کرنے والا یا کورٹ میرج کرنے والا کپل ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے ان پریشانیوں سے، ان دقتوں سے، ان مشقتوں سے، ان آزمائشوں سے بچنا ہے تو پھر اجازت لے کر کرو، اجازت لے کر کرو گے۔ اللہ نہ کرے کسی موڑ پہ آپ الجھ جاتے ہیں، پیچھے دعائیں ہوں گی، پیچھے ہادی ہوگا، پیچھے مرشد کا ہاتھ ہوگا، وہ آپ کی رہبری کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا، انشاءاللہ اس الجھن سے آپ نکل جائیں گے، زندگی ویران ہونے سے، زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ یہ ہے اجازت کی ضرورت، یہ ہے اجازت کی برکت، یا یہ ہے کہ اجازت لینا ضروری کیوں ہے۔ وگرنہ میں نے کیا سمجھایا ہے دلائل دے کے کہ نہ یہ ریاستی قانون کے خلاف ہے، نہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، اور نہ ہی یہ شریعت کے خلاف ہے، مگر یہ ادب و آداب کے خلاف ہے۔ جس طرح ایک نوجوان نے من مانی کر لی، وہ ریاستی قانون کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، بنیادی جو حقوق ہیں ان کے خلاف نہیں ہے، مگر جو اکرام مسلم ہے، جو حقوق العباد ہیں، اس کے خلاف ہے۔ تو خلاف ہونے کی وجہ سے جو پیچھے سہارا ہوتا ہے، ایک سپورٹ ہوتی ہے بڑوں کی، ایک ہاتھ ہوتا ہے، ایک ان کی مدد ہوتی ہے، ایک ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں، ان سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ کرنے کو یہ کام بھی جائز ہے اور کرنے کو اوراد و وظائف بھی اجازت کے بغیر کرنا جائز ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اوراد و وظائف کی اجازت ان کی لینا ضروری ہوتا ہے جو مستحب اعمال ہیں، یعنی جن اعمال کا بزرگان کے ساتھ تعلق ہے، عاملین حضرات کے ساتھ تعلق ہے، وہ اعمال جن کا تعلق ہماری شریعت کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ جو عملیات نبوی علیہ السلام ہے، تسبیح ملائکہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ عملیات ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خیرات ہے، آپ نے یہ عمل کس کام کے لیے تلقین فرمایا ہے یہ بھی موجود ہے، کتنا پڑھنا ہے یہ بھی موجود ہے، کس وقت پڑھنا ہے یہ بھی موجود ہے، اور کس مقصد کے لیے پڑھنا ہے یہ بھی موجود ہے، پڑھنے کے بعد کیا ملے گا یہ بھی موجود ہے۔ تو پھر نتھو خیر سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمام اعمال جن کا شریعت کے ساتھ تعلق ہے اور ان کو ہم اوراد و وظائف، تسبیحات کہتے ہیں یا ذکر اذکار کہتے ہیں، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمام اعمال جن کو ہم تسبیحات، ذکر اذکار یا اوراد و وظائف کہتے ہیں، مگر ان کا تعلق علماء کے ساتھ ہے، بزرگان کے ساتھ ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ ہے، یا آج کے دور میں مداریوں کے ساتھ ہے، تو جس کے ساتھ تعلق ہے اسی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اب آپ کو سارا مضمون سمجھ آ گیا کہ اجازت لینا کیوں ضروری ہے، یا اجازت کی برکات کیا ہوتی ہیں۔ تو مجھے یقین ہے، بلکہ یقین کامل ہے، اگر آپ دعوت و تبلیغ کا اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں تو پہلے آپ لوگوں کو سنا کرو، لوگوں کو سنا کرو۔ دیکھو میں نے آج بھی 2-3 بار یہ بات دہرائی ہے، جو روحانی پیشوا ہیں انہیں معلوم نہیں ہم کیا بول رہے ہیں،
وہ اوراد و وظائف کو شریعت کا مسئلہ بنا کر تو شریعت کے آئینے میں جواب دے رہے ہیں، شریعت کے زاویے سے جواب دے رہے ہیں۔ اور میں نے کیا بات سمجھائی ہے کہ بھائی یہ اوراد و وظائف شریعت نہیں ہے، یہ عملیات کا مسئلہ ہے۔ وہ اوراد و وظائف، وہ ذکر اذکار، وہ تسبیحات جو شریعت کا حصہ ہیں، ان کے بارے میں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے یہ بات سمجھائی ہے۔ تو پہلے لوگوں کو بولنے دیا کرو تاکہ ان کی جہالت کھل کر سامنے آ جائے۔ جب وہ بول لیں میں یہ پڑھتا ہوں، میں یہ پڑھتی ہوں، میں 5 سورتیں پڑھتا ہوں، میں آیت کریمہ 1.25 لاکھ پڑھتا ہوں، میں یہ تسبیح کرتا ہوں، میرے مرشد نے یہ ختم شریف دیا ہوا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، جب وہ کیسٹ خالی ہو جائے تو چپ کر کے آپ نے سوال کرنا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو میں پڑھتا ہوں، اس کا حوالہ دو۔ کوئی حوالہ نہیں ہوگا، کوئی حوالہ نہیں ہوگا۔ تو جب حوالہ نہیں ہے تو یہ اعمال کس نے دیے ہیں؟ وہ بولے گا شافعی نے دیے ہیں، وہ بولے گا میرے فلاں مرشد نے دیے ہیں، وہ بولے گا میں نے فلاں کتاب سے لیے ہیں۔ تو بھائی پھر جس نے دیے ہیں اس کی اجازت بھی لینی پڑے گی، پھر آپ نے بات سمجھانی ہے۔ اور اگر وہ بالکل حق پر ہے، وہ شریعت کے اعمال کو ہی ذکر اذکار تسبیحات کہہ رہے تو پھر بالکل وہ درست ہے۔ آپ کو تائید کرنی ہے کہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یوں دعوت و تبلیغ کا کام حکمت کے ساتھ، حلم کے ساتھ، علم کے ساتھ کرنا، یہ 3 صفات آپ کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ اگر آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے تو آپ کے اندر یہ 3 صفات کا ہونا ضروری ہے، یا ان کا پرتاؤ ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس علم بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس حکمت بھی ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس حلم بھی ہونا چاہیے، یعنی برداشت بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ اجازت لینا کوئی ضروری نہیں ہے تو بس آپ چڑھ دوڑیں، اس طرح اسے بھی نفع نہیں ہوگا اور آپ کو بھی نفع نہیں ہوگا۔ پہلے ہی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پولی پولی ڈولکی بجانے دو، وہ جو کہہ رہا ہے اسے بولنے دو، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بھائی یہ اوراد و وظائف کی بات کر رہا ہے، یہ کس کو اوراد و وظائف سمجھ رہا ہے۔ اگر وہ شریعت کے جو اعمال ہیں انہی کو اوراد و وظائف بول رہا ہے، ذکر اذکار تسبیحات بول رہا ہے، مسنون اذکار کو اوراد و وظائف کہہ رہا ہے، تو چپ کر جو تائید کرو، بالکل ٹھیک ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ 1.25 لاکھ آیت کریمہ کو، حامیم لا ینصرون کو، لا خلابہ کو، ٹھیک ہے، سورۃ قریش کو، سورۃ کوثر کو، یا دیگر اوراد و وظائف کو وہ اوراد و وظائف سمجھ رہا ہے اور ذکر اذکار تسبیحات سے تعبیر کر رہا ہے، ساتھ یہ اعتراض کر رہا ہے کہ اجازت کیوں لیں، یہ تو اللہ کا ذکر ہے، تو پہلے اس کی اصلاح کرو کہ بھائی جو تو سمجھ رہا ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ عملیات ہے، یہ ایک علم ہے، تو اس کی اجازت یا اس عمل کی اجازت صاحب عمل سے لینی پڑے گی۔ تو شریعت کے جو اعمال ہیں ان کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ طریقہ کار آپ نے اختیار کرنا ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے، بحث مباحثے سے خود بھی بچنا ہے۔ دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں، آپ سمیت اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے اوراد و وظائف کے بارے میں، یا آپ پہلے سے علاج کر رہے ہیں اور آپ کو دقت درپیش ہے، یا اوراد و وظائف یا عملیات کی زکوٰۃ یا دیگر اعمال کے بارے میں کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، یا روحانیت یا تصوف کے بارے میں، احسان یا تزکیہ نفس کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہماری پیڈ آن لائن سروس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے جب چاہیں، جس وقت چاہیں، آپ ہمیں ایک وائس نوٹ 3 منٹ سے 5 منٹ کا زیادہ سے زیادہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر 5 منٹ سے اوپر ہوگا آپ کو رپلائی نہیں ملے گا، اور اگر آپ کسی وجہ سے وائس نوٹ نہیں سینڈ کرنا چاہتے، آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ میسج آپ ہمیں 10 لائنوں کا کریں گے، 11 لائنیں بھی ہوں گی، آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے ٹیکسٹ میسج کر دیا تو آپ وائس نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے وائس کر دیا تو آپ ٹیکسٹ میسج نہیں کر سکتے، دونوں میں ایک کرنا ہے۔ اسی طرح جب آپ نے ٹیکسٹ میسج کر دیا یا وائس نوٹ ہمیں سینڈ کر دیا اور آپ نے ایڈمن سے رجسٹریشن کروا لی، اب آپ نے بار بار کال نہیں کرنی، ٹیکسٹ میسج نہیں کرنا، ریمائنڈر نہیں دینا۔ بار بار کال کریں گے آپ کا نمبر ٹاپ پر جاتا رہے گا، آپ کو رپلائی نہیں ملے گا۔ تو یہ بنیادی نکات ہیں ہماری پالیسی کے، وہ بھی میں نے واضح کر دی ہیں کہ کسی کو بھی ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو، زحمت جو ہے وہ اٹھانا نہ پڑے۔ تو پالیسی کو فالو کریں، انشاءاللہ ڈیو ٹائم کے اندر آپ کو جواب مل جائے گا۔ اگر آپ کا مسئلہ، آپ کا سوال، آپ کا جو ایشو ہے وہ اجتماعی نوعیت کا ہوگا تو آپ کی اجازت کے ساتھ
آج کی طرح وی لاگ کا حصہ بنا دیں گے، آپ کو بھی نفع ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کی برکت سے، آپ کی توسل سے لاکھوں لوگوں کا نفع ہوگا۔ اور اگر آپ کا ایشو، آپ کا مسئلہ، آپ کا سوال پرائیویٹ نوعیت کا ہے، نجی نوعیت کا ہے، تو آپ کو پرائیویٹلی یعنی وائس نوٹ کے ذریعے رپلائی کر دیا جائے گا۔ دنیا بھر میں جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کو مزید سکھ عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جن کو اللہ رب العزت نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اللہ برکتیں بھی نازل فرمائے تاکہ وہ تمام نعمتیں ہیں ان کی نسلوں کو بھی ہنڈانا نصیب ہو۔ آپ سمیت دنیا بھر سے وہ لوگ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ہماری گزارشات کو، ہماری درخواستوں کو، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو، ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کی مقبول اور مبرور دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو بیمار ہیں، روحانی مریض ہیں یا بدنی مریض ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، شہری ہیں یا دیہاتی ہیں، عربی ہیں یا عجمی ہیں، اللہ سب کو صحت، یہی صلاحیتیں، یہی وقت، یہی علم اگر لگایا ہوتا یہ بیان کرنے پہ کہ رزق حلال کماؤ گے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، رزق حرام کماؤ گے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، بس امت کو یہی بتاتے جاتے، اللہ والوں کسی ایک بندے کی بھی اصلاح ہو جاتی، ایک بندہ بھی رشوت لینے سے باز آ جاتا، ملاوٹ کرنے سے باز آ جاتا، زکوٰۃ عشر دبانے سے باز آ جاتا، بہنوں کا حصہ کھانے سے باز آ جاتا، یا اور کسی اور طرح کا خنزیر ہے وہ کھانے سے باز آ جاتا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بندے کو بھی سیدھے رستے پہ لگایا اس کے لیے جنت ہے، اور جس نے ایک بندے کو بھی غلط رستے پہ لگایا اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ خود سوچو اللہ والو، تمہارے پیشواؤں کا کیلیبر کیا ہے؟ آپ اتنے ذہین لوگ ہو، اتنے شاطر لوگ ہو، دنیا ڈرتی ہے تمہارے سے، لیکن تم ان کے پیچھے چڑھ گئے ہو، ان جاہلوں کے ہتھے چڑھ گئے ہو، ان جاہلوں کے ہتھے چڑھ گئے ہو۔ کبھی پخانہ اور پیشاب جو ہے اس کو شاپر میں ڈال لیں تو وہ پاک ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضرت صاحب آپ غصہ کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں میرے سامنے ہو تو میں تشریف سیدھی کر کے رکھ دوں، اللہ مجھے کوئی اختیار دے دے بس۔ پخانہ یا پیشاب ہے اس کو شاپر میں ڈالو گے صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ وہ نالی میں بھی ناپاک ہے، وہ شاپر میں بھی ناپاک ہے۔ وہی پخانہ ہے یا پیشاب ہے اس کو پلاسٹک کے برتن میں ڈال لو گے، ٹفن میں ڈال لو گے اسٹیل کے، پاک ہو جائے گا۔ ماربل یعنی پتھر ہے، قیمتی ٹفن ہے یا برتن ہے کوئی، اس میں ڈال لو گے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اب ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، وہی بہانہ، وہی نجاست دنیا کے قیمتی ترین برتن میں ڈال کے اس کے اوپر 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھو گے، کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ بے شرم و شرم کیوں نہیں آتی تمہیں؟ بے شرم و شرم کیوں نہیں آتی؟ قرآن کی توہین کرتے ہو، گتھی کے اندر حرام کے پیسے رکھ کے اوپر سورۃ کوثر پڑھتے ہو، وبال نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ یہی تو شافی روتا ہے کہ یہ وظائف کا زمانہ نہیں ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ رشوت کا مال پرس میں ڈال کے سورۃ کوثر پڑھو گے، اگلے لمحے تیرے پہ رجت لگے گی، ایک بار رزق بڑھے گا، اللہ بڑھا کے ایسا پھنسائے گا کہ تیری 7 نسلیں بھی پھر بھیک مانگ کے کھائیں گی، اور کھا رہی ہیں، ہم ہر جمعرات دیکھ رہے ہیں، پھر کھا رہی ہیں۔ کوئی بندہ، میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ کوئی بندہ پخانے کے اوپر، نجاست کے اوپر، پیشاب کے اوپر سورۃ کوثر پڑھ رہا ہو، آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ بولو کیا کرو گے؟ لمحہ ڈالو گے؟ لمحہ ڈالو گے؟ کوئی ہے جو کہتا میں لمحہ نہیں ڈالوں گا؟ ہر بندے کے جذبات بھڑکیں گے نا، غصہ آئے گا، لمحہ ڈالو گے؟ تیری غیرت گوارا نہیں کرتی، حالانکہ قرآن تیرا نہیں ہے، وہ تیرا کلام نہیں ہے، محض تیرا اللہ سے صرف رشتہ ہے، تو تیری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو جس کا کلام ہے، جس کی کتاب ہے، جب اس کی کتاب کو نجاست کے اوپر پڑھا جائے گا تو اس کی غیرت کا، اس کے جلال کا عالم کیا ہوگا؟ شافی سچا روندا ہے، اے تے رونا کہ اللہ والو آج کا دور وظائف کا نہیں ہے۔ بہنوں کا حصہ دبا کے
पर्स में रखा हुआ है, ज़कात और उशर का माल दबा के पर्स में रखा हुआ है, हराम का कमीशन का माल पर्स में रखा हुआ है, उत्ते सूरत कौसर 129 मार ठोकी जाओ ताकि वो तू सूरत कौसर नहीं पढ़ रहा। अल्लाह तेरे पे अजाब के कील ठोंक रहा है तेरी नस्लों को बर्बाद करने के लिए। ये जो तूने सूरत कौसर 129 बार पढ़ी है गुत्थी के ऊपर, जब गुत्थी पे पढ़ के तूने यूं करके बंद की है, अल्लाह ने तेरे हाथों से बंदिश लगवाई है, अल्लाह ने तेरे हाथों से रज्जत करवाई है। अल्लाह वालों, हजारों लोग हैं जो सूरत कौसर पढ़ के उजड़ गए। हजरत साहब, शुरू में हमें बहुत नफा हुआ, हमारा बहुत कारोबार चला, मेरे मियाँ की नौकरी भी लग गई, मेरे घर में हालात भी अच्छे हो गए, बस उसके बाद समझ नहीं आई कि किसी ने हमारे पे वार कर दिया। नहीं, तो रब की जो तरीका है पकड़ने का, रब तेरे से तदबीर करता रहा, तुझे पता ही ना चला, रब तेरे से ताखीर करता रहा, तुझे पता ही ना चला। मैंने जुमेरात को 3 फिक्रे समझाए, 3 लफ्ज समझाए हैं ना कि अल्लाह के पकड़ने का अंदाज क्या है। नकीर, फौरन पकड़ लेता है। अल्लाह ने कहा नहीं, ये लालची हैं, फौरन पकड़ूंगा, इन्हें पता चल जाएगा, ये आजमाए नहीं जाएंगे। अल्लाह ने ताखीर की। जब तूने एक बार सूरत कौसर पढ़ी, एक बार आयत करीमा पढ़ा, एक बार पंसूरता पढ़ा, या एक बार चहल काफ पढ़ा, एक बार हिजबुल बहर पढ़ी, एक बार दुआए सैफी पढ़ी, मेरा बड़ा मजा आया, असी घर महफिल कराई है, आयत करीमा पढ़ाया, आज बड़ा मजा आया, हमारा फलां काम भी हो गया है। अब अल्लाह क्या है, अल्लाह देख रहा है, बताते हैं काम हो गया है, बताते हैं काम हो गया है कि मेरे कलाम को कहां पढ़ा गया है, मेरे कलाम को कहां पढ़ा गया, बताते हैं। अल्लाह ने ताखीर की। जब ताखीर की, फिर वही वजीफे पढ़े, फिर कभी छोड़े, कभी पढ़े, कभी छोड़े, फिर अल्लाह ने रजत में ऐसा फंसाया, फिर रोते हैं हजरत साहब, आज तक हमें किसी ने यह बताया ही नहीं था, ये तो आपने पहली बार बताया है उम्मत को कि वज़ाइफ के बाद ये हो जाता है। नहीं भाई, हर कोई अपने अपने वक्त में बताता रहा है, मगर तुमने सुना नहीं है। शाफी ने सिर्फ इतना किया है कि तुझे चुराहे में लाकर बेनकाब कर दिया है। क्या कर दिया है? बेनकाब कर दिया। तेरा गंदा और भयानक चेहरा, हवस से भरा हुआ दिल बेनकाब करके अल्लाह ने दिखा दिया है और शाफी को जरिया बना दिया है। और हम तो ये बता रहे हैं कि अल्लाह तेरे साथ, तू रब के साथ ठट्टा करता रहा, अल्लाह के साथ मजाक करता रहा, तो अल्लाह ने तेरे साथ कैसी तदबीर की है कि तुझे वजीफों के दरमियान अल्लाह ने घेर के मारा है। अब तू वजीफे छोड़ना भी चाहता है तो छोड़ नहीं सकता। हजरत साहब, आपने कहा है सारे वजीफे बंद कर दो, हमने सारे वज़ाइफ बंद कर दिए, हमारे हालात तो और खराब हो गए। माशाअल्लाह, मेरे रब की तदबीरें देखें। अब पढ़ते हैं तो तब मरते हैं, छोड़ते हैं तो तब मरते हैं। कभी तो रातों को उठ के सोचो तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुमने रब के साथ ठट्टा किया, मजाक किया कि उसका पाक कलाम तू नापाक पैसों, हराम के पैसों के ऊपर पढ़ता रहा कि ये डबल हो जाएगा। फिर क़यामत पे क़यामत तो ये है, ऐसा लालची मजमा, जब उनको हिरस उनकी बढ़ाई गई, लोग बॉन्ड लेके आए, बॉन्ड के ऊपर सूरत कौसर पड़ी जा रही है 129 मरतबा, लॉटरियों के ऊपर सूरत कौसर पड़ी जा रही है 129 मरतबा कि हमारी लॉटरी निकलेगी, हमारा बॉन्ड निकलेगा। फिर यहां भी नहीं, फिर क़यामत पे और क़यामत के आंकड़ा काकड़ा जुए के जो नंबर हैं उनके ऊपर पीर की तरगीब की वजह से, पीर ने नहीं कहा होगा, मैं नहीं कहता, लेकिन पीर ने जब इतना हरीस बना दिया तो लोगों ने फिर आंकड़ा काकड़ा के नंबरों के ऊपर 129 मरतबा सूरत कौसर पढ़ी। माओ ने दुपट्टे लेके रातों को जाग के उन नंबरों के ऊपर सूरत कौसर पढ़ी कि साड़ी औलाद दा, साडे मियां दा, मेरे खसम दा, हराम दा माल निकल आए। मेरे रब के कलाम के साथ ये ठट्ठा किया गया, मजाक किया गया। अल्लाह वालों, ये उम्मत रजत में ऐसे फंस गई है, या अल्लाह ने मुझे इनको जलील करने के लिए ऐसे बेच दिया है, इनको बेइज्जत करने के लिए, जलील करने के लिए अल्लाह ने मेरी ड्यूटी ऐसे लगा दी है। अब मैं इनका चेहरा दिखाता हूं तो आगे से ये परेशान होते हैं, रोते हैं। हजरत साहब, हाथ हौला रखो। मैं क्या बंदा शाफी होवे ते हाथ हौला होवे, ये दो चीजें कटियां नहीं हो सकती। हाँ, गलत कहता हूं तो साबित करो, बोहतान लगाता हूं तो साबित करो, बोहतान लगाता हूं तो साबित करो, इल्जाम लगाता हूं तो साबित करो। ये एटीएम कार्ड बरकत वाला है,
बैंक में पैसा हराम का, बैंक में पैसा सूद का, बदबख्त बताने वाले और करने वाले उससे भी बड़े बदबख्त। तू 1 रुपया कमा, 1 रुपया कमा, हलाल का कमा। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तू हलाल का पैसा कमा के यानी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का रिस्क कमा के घर आएगा और घर आके जब तू सो के उठ के अगले दिन काम पे जाएगा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है तेरे जिस्म के ऊपर एक भी गुनाह नहीं होगा। अल्लाह बोलो रिज़्क़े हलाल कमाने वाले का ये मकाम है। क्या है कि आज हमने कमाया 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे जितनी भी मजदूरी की, दफ्तर में, कॉलेज में, स्कूल में, जहां किसी की है, या ईंटें उठाई, तगारी उठाई, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने क्या बात इरशाद फरमाई, तू वो कमा कर लेकर आया, बच्चों को दिया, जब तू अगले दिन कमाने के लिए जाएगा, सो के उठेगा, तेरे बदन के ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, अल्लाह तेरे बदन को पाक कर देगा। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, उन्होंने आके हजूर अलैहिस्सलाम के साथ मुसाफा किया। क्या किया? मुसाफा किया। अब हजूर अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक रेशम की तरह, रुई के गाले की तरह नरमो नाज़। अब वो जो सहाबी है उसके हाथ हथौड़े की तरह मोटे मोटे और सख्त। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे दोनों हाथ मुबारक अपने आगे किए, वो उन्होंने दरमियान में हाथ किया, तो सरकार ने जब यूं हाथ में लाए तो आपको उसका हाथ बड़ा मोटा मोटा महसूस हुआ, सख्त। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारे हाथ बड़े सख्त हैं, क्या करते हो? उसने कहा या रसूलल्लाह लोहार हूं। क्या हूं? लोहार हूं, मेहनत मजदूरी करता हूं, हथौड़ा चलाता हूं। तो मेरे कमली वाले ने वो हाथ पकड़े और चूम लिए। कैसे बख्त पाए उस सहाबी रसूल ने कि जिसके हाथों को अल्लाह के नबी चूम रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन हाथों को चूमा और फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो अपने हाथ से कमाता है वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह का दोस्त है। अल कासिबु हबीबुल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के जब उन सहाबी रसूल के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ मुबारक को चूमा तो जाहिर है वो उम्मती हैं, तो उन्होंने शर्मा के झिझके उन्होंने हाथ अपना पीछे खींचने की कोशिश की कि या रसूलल्लाह ये हाथ तुम्हारे काबिल नहीं हैगा, ये हाथ इस काबिल नहीं है कि आप इसको बोसा दें, आप चूमें। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिन हाथों को देख के रब प्यार करता है तो उसका नबी प्यार क्यों ना करे, उसका महबूब प्यार क्यों ना करे, उसका महबूब प्यार क्यों ना करे। अल्लाह बोलो हमने उम्मत को ये तालीम देनी थी कि तुम 1 रुपया भी कमा के लेकर आओगे तो तुम्हारी ये शान होगी, तुम 1 करोड़ नहीं 1 अरब भी रिश्वत का लेकर आओगे तो वो खंजीर अगर अरब भी है तो रब की बारगाह में मरदूद हो तो जमाने में भी तुम जलील व खार होगे। और हमने उनको इधर लगा दिया कि हराम के माल के ऊपर जैसा भी माल है सूरत कौसर पढ़ते जाओ बरकत होती जाएगी। फिर बरकत ना होती गई, रज्जत होती गई। रज्जो दी छोटी पहन गले पै गई, रज्जो दी छोटी पहन गले पै गई। अब अल्लाह वालों तवाइफ गले पड़ जाए तो कब छोड़ दी है? कब छोड़ दी है? या सा ना रहे तो या बुरकी ना रहे। तवाइफ जब गले पड़ जाती है वो छोड़ती तब है कि या तो सांस खत्म हो जाए तो या रोटी खत्म हो जाए। तवाइफ छोड़ती उस वक्त है। तो ये जो रजिया की छोटी बहन है रजत, रजिया को हम पंजाबी में कहते हैं रज्जो। लोग पूछ रहे हैं सब रजत क्या है, मैं कह रजिया की छोटी बहन है, रज्जो है। अब ये रजत बढ़ गई है, बरकत नहीं पड़ी, रजत बढ़ गई है। अब शाफी कहता है निकल के दिखाओ, निकल के दिखाओ। बैठा हूं अपने पीर को जाके कहो जिन्होंने ये वजीफे कराए कोई निकाल के दिखाए। अलल ऐलान कहता हूं, और 1 दिन का नहीं 2 दिन का नहीं, क़यामत तक का वक्त दे रहा हूं, कोई अपने ही फंसे को निकाल के दिखाए, अपने ही फंसे को निकाल के दिखाए। मैंने 2 हदीसें आपको रिज़्क़े हलाल के हवाले से बताई। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर चल रहा है, तो आप रातों को गश्त करते हैं, लोगों को पूछते हैं कि भाई तुम्हारा हाकम कैसा है, तुम्हारे काम ठीक जा रहे, जिंदगी ठीक जा रही है। यानी जो आज के दौर में काम एजेंसियां करती हैं वो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद कर रहे हैं। अब रात को गश्त कर रहे हैं, मेरे रब ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेज दिया। आपने आपकी राया की हैयत बनाई, यानी एक आम आदमी का जो रूप है वो दारा,
تو آمنے سامنے آؤ گے. اب ادھر سیدنا سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں, ادھر جبریل کھڑے ہیں, ایک رایا بن کر, ایک عام آدمی بن کر, شہری بن کر. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا, ہاں بھائی ٹھیک ہے, خیریت ہے, حکومت ٹھیک چل رہی ہے, حکومت صحیح کام کر رہی ہے, تمہارا حاکم کیسا ہے, تمہارا حاکم کیسا ہے؟ اب وہ جو بندہ ہے, یعنی حقیقت میں وہ کون ہے؟ جبریل امین علیہ السلام. اب وہ جو بندہ ہے وہ کہتا جی ہمارا حاکم بہت اچھا ہے. کیا کمال کا حاکم ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, نیک ہے, ایماندار ہے, سب کچھ ہے, مگر اپنے ہاتھ سے کماتا نہیں ہے, اپنے ہاتھ سے کماتا نہیں ہے. میرے اللہ کو اپنے ہاتھ سے کمانا اتنا محبوب ہے. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اتنی ندامت ہوئی کہ گل تو صحیح گئی ہے, بات تو صحیح گئی ہے کہ میرا گزر بسر تو سارا کس سے ہو رہا ہے؟ بیت المال سے. تو آپ نے اس دن سے پھر محنت مزدوری کی, مشقت کی, اپنے ہاتھ سے کمانا جو شروع کیا, اپنے ہاتھ سے کمانا شروع کیا. تو اللہ نے تو نبیوں سے بھی کام کروایا. کیا میرے کملی والے نے کون سا کام نہیں کیا؟ بکریاں بھیڑے چرانے سے لے کے خندق کھودنے تک اور ایک عرابی کا پخانہ صاف کرنے تک میرے نبی نے کون سا کام نہیں کیا؟ کون سا کام نہیں کیا؟ کیا میرے نبی کے اوپر سورۃ کوثر اتری؟ کیا میرے نبی کو معلوم نہیں تھا معاذ اللہ کہ بے برکتی ہے, گھر میں 3 مہینے سے چولہا نہیں جل رہا, رزق نہیں آ رہا, سارے مل کے سورۃ کوثر پڑھو, کبھی تو میرے سامنے آؤ, تمہیں میں ننگا کروں, کبھی تو میرے سامنے آؤ. اب ان بدبختوں کا عالم یہ ہے کہ الحمدللہ ان کو جب میں نے بے نقاب کر دیا ہے, اب ان کے مرید میرے بیانات کے لنکس بیچتے ہیں. اب یہ جو کفر ہے, یہ جو کفر ہے جو مسلمانوں کی شکل میں, اب یہ تھر تھر کام رہے ہیں. چینل ان کے تباہ, عزتیں ان کی ختم ہو گئی ہیں. لوگ ہیں جتنے بھی پاکستانی پاگل ہو گئے ہیں. پاکستانی پاگل ہو سکتا ہے, اندروں مسلمان باہروں پاکستانی پاگل ہو سکتا ہے, چاہے جیسا بھی مسلمان ہے. اب ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں, وہ ان کو جھنجھوڑتے ہیں کہ سنو شافی کیا کہتا ہے, وہ نہیں ہوئی انجی کہندہ ہے گئے, اس کو کچھ نہیں ملا اس لیے اس راہ میں, اس لیے یہ کہتا ہے کہ دوسرے کی کچھ نہ پانا ہے. تو میرے تو رب کا کرم ہے, ذالک کا فضل